اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 575 ملاحظہ فرمائیں۔ دراصل کوارٹر کا غیر مکفل دروازہ دیکھ کر مجھے آس بند گئی تھی کہ گل اندر ہی چھپی بیٹھی ہے، لیکن گل کا چہرہ مجھے ایک لمحے کے ساتھ والے کوارٹر میں نظر آیا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ گل نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا تھا اور پھر بند کر لیا تھا۔ میں کل لاؤں گا، قیمت سوچ کے رکھنا، میں نے جاتے جاتے کہا۔ ویسے فراڈ کی ایک سے ایک شاندار اور کامیاب اسکیم ہے میرے پاس، کبھی پکڑے نہیں جاؤ گے۔ وہ میری باتوں سے بدحواس ہو گیا تھا۔ اسے شک تھا کہ میں خفیہ پولیس کا آدمی ہوں یا ایسے ہی کسی ادارے کا جو اس کے کاروبار اور آمدنی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی نظر سے بچنے کے لیے میں گھوم کر اس کوارٹر تک گیا جہاں میری نظروں نے گل کے چہرے کی جھلک دیکھی تھی۔ میں سیدھا جاتا تو ملنگ اس کوارٹر کو میری رہائش کا سمجھ لیتا۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ میری نظر کا دھوکہ ہو، میں نے کسی اور کو گل سمجھ لیا ہو۔ اتنی دور سے صورت کی معمولی سی مشابہت بھی نظر کا فریب ہو سکتی تھی۔ میں دستک دے کر یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ کیا گل بانو عرف گل یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ پھر مجھے ایک طریقہ سوچ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو قریب نہ پا کے اونچی آواز میں کہا، ناگمنی، اے ناگمنی، اور دوڑ کر دور جا کھڑا ہوا۔ کوئی بھی میری آواز سن کے کیسے اندازہ کر سکتا تھا کہ میں دراصل گل بانو کو پکار رہا ہوں، سوائے گل بانو کے۔ میں بالکل لا تعلقی کے انداز میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ میں نے آہستہ آہستہ سر گھما کے دیکھا۔ گل بڑی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے یقیناً میری آواز پہچان لی تھی۔ میری صورت دیکھتی اس کا چہرہ امید کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلا لیا۔ اندر آ جائیں بھائی سکندر، مجھے یقین تھا کہ آپ ہی آئیں گے۔ اس کے لہجے میں اعتماد کے ساتھ مسرت بھی تھی۔ اندر جا کر میں نے کہا، یہ کس کا گھر ہے؟ اندر ایک بوڑھا لیٹا ہے، بیمار ہے اور بے چارے کو نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور سرگوشی میں بولی، تم کیسے آ گئی یہاں اور کیا کرتی، کہاں جاتی؟ گل نے کہا، یہ 7 والا کوارٹر بھی تو تھا، میں تو سمجھا تھا کہ تم یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ دروازے میں تالا پڑا ہوا ہے۔ کہاں؟ مجھے تو کوئی تالا نظر نہیں آیا، پیچھے کی طرف ہے۔ گل نے کہا، تم نے تو مجھے مایوس کیا گل۔ کیوں؟ اس کی شکل اتر گئی۔ میں نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ تالا کیا چیز ہے، تم دروازہ توڑ سکتی ہو۔ میں نے کہا، ایسے منہ اٹھا کے کسی کے بھی گھر میں گھستے ہوئے ڈر نہیں لگا تمہیں؟ وہ دراصل میں یہاں آئی تھی، سوچ رہی تھی کہ دیوار پھاند کر اندر کود جاؤں۔ اتنی دیر میں ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا اور بولا، دیدی جلدی سے چل کے کاکا کو دیکھ لو، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، منورما دیدی کہیں گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں فیصلہ کرتی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا اور میں مجبور ہو گئی۔ یہاں کے پتہ چلا کہ بچہ محلے کا تھا، کھانا لے کر آیا تھا۔ یہ منورما دیدی کون ہے؟ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ لاوارث لڑکی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ کبھی جب اسے کام مل جاتا ہے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ آج رات بھی وہ نہیں آئے گی۔ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر منورما دیدی کیا کام کرتی ہے جو ہر روز نہیں ملتا مگر ملتا ہے تو اس کی رات باہر گزرتی ہے؟ گل سے یہ سوال پوچھنا اس لیے مشکل تھا کہ اسے جواب دینا زیادہ مشکل ہو جاتا۔ میں نے بوڑھے کو کھانا کھلا دیا، یہ کہا کہ میں منورما کی ایک سہیلی ہوں، وہ دیکھ تو سکتا نہیں، کیا سن بھی نہیں سکتا؟ اونچا سنتا ہے، اکیلا پڑا مرنے کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ پہلے اس نے بیوی کو چھوڑ دیا تھا، بعد میں بچے اس کو چھوڑ گئے۔ کہتا ہے مجھے اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کو معلوم ہے ماما جی کے گھر میں ہمارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، ہاں پہلے نازو چلی گئی۔ میں نے بہت روکا مگر وہ نہیں مانی، کہنے لگی تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ کام میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کہاں گئی تھی وہ؟ تمہیں تو بتایا ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جیون پرشاد سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، مجھے یہی ڈر تھا۔ میں نے غالب اور محسن سے بات تو نہیں کی تھی مگر میرا اندازہ یہی تھا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی نازو کو سمجھانے کی، مگر آپ تو جانتے ہیں بھائی سکندر، ہاں وہ کسی کی نہیں سنتی۔ اگر اسے جیون پرشاد سے ملنے کی سوچ گئی تھی تو اسے ذکر تو کرنا چاہیے تھا ہم سے۔
وہ اس کا کہنا تھا کہ آپ لوگ مخالفت کریں گے۔ گل نے کہا، حمایت ہم کیسے کر سکتے تھے؟ اس کا خیال تھا کہ آپ لوگوں کے منصوبے میں رسک بہت زیادہ ہے، کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ بے وقوف لڑکی، جہاں رسک لینا ضروری ہو وہاں لینا ہی پڑتا ہے۔ اب کیا ضمانت ہے کہ خود اس کے لیے کوئی رسک نہیں ہے؟ آخر وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک جوان خوبصورت عورت بھی ہے؟ میں نے مشتعل ہو کر کہہ دیا۔ گل کا رنگ لال ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، میں نے بگڑ کر کہا۔ پلیز بھائی سکندر، آہستہ بولیں، بوڑھا جاگ نہ جائے۔ تم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں مگر معذور تو نہیں ہے نا؟ میں نے گہری لمبی سانس لے کر نازوں کے خلاف غم و غصے کے بخارات کو خارج کیا، پھر 1 سے 10 تک الٹی گنتی شمار کی۔ قدرے پرسکون ہو جانے کے بعد بھی مجھے سوچنا پڑا کہ میں وہ بات کیسے شروع کروں جو گل کو جذباتی بحران میں مبتلا کر سکتی تھی۔ بظاہر وہ پرسکون تھی اور خوف یا دہشت کے احساس سے مغلوب نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا، گل، وہ اس نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا، کیا بات ہے سکندر بھائی، آپ کچھ کہتے کہتے رک گئے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ غالب اور محسن؟ میں نے کہا، ان کو کچھ نہیں ہوا، مگر وہ ہیں کہاں؟ ایک تو نازوں کے انتظار میں دھونی رمائے بیٹھا ہے۔ میں نے ہاتھ سے اس سمت اشارہ کیا جہاں غالب تھا۔ دوسرا گھر کی طرف گیا ہے حالات کا اندازہ کرنے کے لیے۔ گل کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کوریدتے ہوئے نظر جھکا کے کہا، بھائی سکندر، وہ مجھے اس کو مارنا پڑا، میں پہنچ رہ گیا۔ کس کو؟ اس خبیث شیطان یوسف کو۔ اور کسے؟ میں نے محسوس کیا کہ خون میری کنپٹی میں جمع ہو گیا ہے اور میرا چہرہ گرم ہو رہا ہے۔ یوسف؟ کیا اس نے؟ گل نے میری بات کا مطلب سمجھ لیا اور جلدی سے بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دراصل آپ چلے گئے تو وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ مثلاً اس نے کہا کہ یہ کس چکر میں پڑ گئی ہو؟ ممبئی کی فلمی دنیا میں دھماکہ کر سکتی ہو تم، اگر چاہو تم دونوں تو۔ خیر، میں نے اسے سمجھا دیا کہ میں نے اسے معاف کیا کیونکہ یہ اس کی پہلی گستاخی تھی جو اس نے اندازوں کی غلطی کے باعث کی، مگر نازوں کے سامنے وہ ایسی بات نہ کرے، ورنہ ایک بار تو اس کے حالات خراب ہو جائیں گے، دوسری بار وہ ہیلی کاپٹر کی طرح اڑا دے گی اور تم بغیر پیراشوٹ کے لینڈ کرو گے تو جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد وہ دوسری باتیں پوچھنے لگا، ہمارا ارادہ کیا ہے؟ کب تک روانہ ہوں گے؟ دلاور اور تریونی سے ہماری کیا دشمنی ہے اور کیوں ہے؟ شک تو مجھے ہوا تھا کہ اس نے یہ سب معلوم کرنے کے لیے میرا ہی انتخاب کیوں کیا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب کوئی اور موجود نہ تھا۔ میں بتانا بھول گئی کہ ماما جی کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلے گئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ میں 1 گھنٹے تک لوٹ آؤں گا۔ میں نے اسے بہت سی باتیں بتائیں جو سب غلط تھی۔ میں بے وقوف بن کے اسے بے وقوف بناتی رہی۔ وہ سمجھا کہ میں کچھ نہیں سمجھی۔ اس نے کورید کر پوچھا اور میں نے بھی شک نہیں ہونے دیا کہ جو معلومات میں اسے فراہم کر رہی ہوں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں۔ 15-20 منٹ بعد اس نے مجھ سے کاغذ قلم مانگا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا، ایسے فارغ بیٹھنا تو مشکل ہے، ایک خط کیوں نہ لکھ لوں؟ میرا ایک دوست ہے لندن میں، بہت دن ہوئے اس کا خط ملا تھا۔ اس نے شکایت کی تھی کہ میں خط کا جواب نہیں دیتا۔ اس بات کو بھی 1 مہینہ ہو گیا۔ میں نے اسے ایک کاپی اور پنسل فراہم کر دی اور خود لا تعلق بیٹھی رہی۔ پھر چائے بنا کے لائی، اسے بھی دی اور خود بھی پی۔ اس نے 2 صفحے لکھے اور کہنے لگا کہ میں ذرا ڈاک خانے تک ہو کے آتا ہوں۔ میں نے کہا، ماما جی کو آنے دو پھر چلے جانا۔ اس نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاک نکل جائے۔ اس بات نے مجھے اور شک میں ڈال دیا۔ جس خط کا جواب کسی نے 1 مہینے تک نہ لکھا ہو اس کو پوسٹ کرنے میں اگر 1 گھنٹے کی تاخیر ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر یہ کہ اسے یہاں کے ڈاک خانے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ ڈاک نکلنے والی ہے؟ اس کا رنگ بھی کچھ ایسا سے جرم سے اڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یوسف، کیا واقعی یہ خط تم نے اپنے لندن والے دوست کو لکھا ہے؟ وہ گھبرا گیا اور بولا، ہاں، تمہیں شک کیوں ہے؟ میں نے کہا، میں یہ خط پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، مگر یہ تو ہندی ہے۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم ہندی نہیں جانتے؟ ہم سب ہندی کے علاوہ بنگالی بھی جانتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ لاؤ یہ خط دو۔ اب اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا، بی بی، یہ مردوں کے خط ہیں، ان میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو عورتوں کے پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ بس اس کے بعد میں نے ایک دم ریوالور نکال لیا اور کہا،
اگر تم نے خط میرے حوالے نہ کیا تو میں تم کو گولی مار دوں گی۔ اس نے سمجھ لیا کہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں اور اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ پہلے اس نے حملہ کر کے مجھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش کی، مگر عمر کے علاوہ شراب نے اور دوسری بری عادتوں نے اسے ڈھیلا کر دیا تھا۔ میں نے بڑی آسانی سے خود کو بچا لیا اور غصے میں اس کو ایک لات بھی مار دی۔ وہ دیوار سے ٹکرا گیا۔ میں نے کہا شاباش، تم نے تو ثابت کر دیا ہے کہ تم کسی طرح بھی نازوں سے کم نہیں ہو، اور اس کے کندھے پر تھپکی تھی۔ وہ مسکرائی۔ افسوس تو یہ ہے بھائی سکندر کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کیا اس نے خط نہیں دیا تمہیں؟ گل نے نفی میں سر ہلایا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی غداری اور ضمیر فروشی کا راز فاش ہونے والا ہے تو اس نے 2 صفحات کے خط کو گولی بنا کے منہ میں رکھ لیا اور چبا کے نکل گیا۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔ کاغذ اس کے حلق میں پھنس گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے مشتعل کر دیا۔ وہ میری ناکامی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب میں نے ریوالور اٹھایا اور وہ اٹھ کر بھاگا مگر میں نے اسے گولی مار دی سر میں۔ اور میں کیا کرتی سکندر بھائی، تم نے نہایت اچھا کام کیا۔ تمہاری ذہانت اور ہمت پر مجھے فخر ہے، اور میرا خیال ہے تمہارے بھائی کی روح بھی بہت مطمئن ہوگی کہ تم نے اس کے ساتھ خون کے رشتے کی لاج رکھ لی ہے اور اسے اپنے آخری فیصلے پر شرمندہ نہیں ہونا پڑا جو اس نے تم کو ہمارے حوالے کر کے کیا تھا۔ گل رونے لگی۔ بھائی سکندر، اس نے بڑی مشکل سے کہا اور پھر میرے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوتا اگر آپ لوگ نہ ہوتے؟ میں کہاں جاتی؟ آج کیا ہوتی؟ بھائی کے ساتھ میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ اکیلی عورت تو اکیلی ہی ہوتی ہے، وہ ناگمنی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے اور کہا گل، تم اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہو، زیادہ حوصلہ مند ہو۔ اگر میری کوئی بہن زندہ ہوتی تو تم جیسی ہوتی، بیک وقت اتنی ہی بہادر اور اتنی ہی ڈرپوک، اتنی ہی ذہین اور اتنی ہی بے وقوف، اتنی محبت کرنے والی معصوم اور پیاری سی۔ پہلے ایک غدار کو گولی مار دی، اب آنسو بہا رہی ہے، پاگل۔ جب وہ پھر مسکرانے لگی تو میں نے کہا، یہ تو بتا بعد میں کیا ہوا؟ معلوم نہیں، میں تو اتنا گھبرا گئی تھی کہ مجھے بھاگنے کی سوا کچھ نہ سوجا۔ وہ بولی، میں وہاں ٹھہرتی تو پکڑی جاتی۔ گولی چلنے کی آواز اور یوسف کی چیخ سب ہی نے سنی ہوگی۔ بس میں نے ایک تھیلا اٹھایا۔ کون سا تھیلا؟ وہ منو میاں لائے تھے مگر جاتے وقت ساتھ نہیں لے گئے تھے، گل نے کہا۔ نازو نے کہا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، وہ جاتے وقت سب رقم بھی اس میں ڈال گئی تھی۔ خاصا بھاری تھا وہ، مگر میں نے دیوار کے اوپر سے باہر پھینک دیا۔ پھر سے ان کی دیوار پر سے میں بھی باہر کود گئی۔ وہ کونے کا کوارٹر تھا، اس لیے گلی میں نہیں اتری۔ کسی نے دیکھا نہیں؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ میں تو باہر آتے ہی بیگ اٹھا کے چل پڑی۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھا ہوتا تو اور کچھ نہ صحیح یہ سمجھ کے شور مچاتا یا میرے پیچھے دوڑتا کہ میں چور ہوں اور کسی کوارٹر سے بیگ میں مال بھر کے فرار ہو رہی ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مجھے پکڑ لیتا تو پھر؟ اس نے دہشت سے جری لی۔ اتنا مال تھا بیگ میں؟ وہ بیگ اب کہاں ہے؟ اندر رکھا ہوا ہے، اس میں ریڈیو ہے اور شاید واکی ٹاکی ہے، ایک ٹرانسمیٹر جیسی چیز ہے۔ تم نے کمال کر دیا گل، میں نے اس کے ماسے پر بوسہ دے کر کہا، خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ وہ شرمانے لگی۔ خدا کا شکر ہے بھائی سکندر، مجھ سے کوئی بے وقوفی سرزد نہیں ہوئی۔ کیا آپ گئے تھے ادھر؟ مجھے پتا تھا آپ بہت پریشان ہوں گے مجھے غائب پا کے اور یوسف کی لاش دیکھ کر۔ اس وقت یہی ایک جگہ میرے ذہن میں آئی جہاں میں آپ سے پھر مل سکتی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو گل، میں نے کہا۔ یوسف شاید وہ خط پوسٹ کرنے نہیں کسی کو دینے جا رہا تھا۔ یوسف نہیں پہنچا تو وہ خود آ پہنچے۔ ماما جی ان کی موجودگی میں پہنچے۔ جب وہ گھر کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور سخت مشتعل تھے، ہم سب کو خدا نے کیسے بچایا۔ ہم صبح نکل گئے، نازو کسی پروگرام کے بغیر چلی گئی۔ ہم سب کو بہت غصہ تھا اس پر کہ اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، مگر یہ تو قدرت کا بندوبست تھا۔ ایک بات البتہ میری سمجھ میں نہیں آئی، یوسف تو ہمیں تلاش کرتا ہوا آیا تھا، اسے نازو نے بھیجا تھا؟ ہاں، نازو نے میرے سامنے ہی کہا تھا کہ جا کے انہیں تلاش کرو اور یہ بتا دو، کیا اس وقت تک یوسف کے ذہن میں ہم سے غداری کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا تھا؟ معلوم نہیں اسے کیا ہو گیا اچانک۔ آخر ماما جی بھی تو اس پر بھروسہ کرتے تھے، گل نے کہا۔ ہاں، بلکہ میں نے ذرا شبہ کا اظہار کیا تھا ایک مرتبہ تو وہ خفا بھی ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، یہ اسے کیا سوچی؟ مجھے بھی اس کے غدار ہونے پر حیرت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لالچ میں آ گیا ہو، کسی نے اس کو اچھی آفر دی ہو یا خود اس نے سوچا ہو
کہ کیوں نہ تریونی سے بات کر کے پوچھا جائے کہ وہ کیا قیمت دے سکتا ہے۔ وہ ایک ناکام آدمی تھا، اس نے ساری عمر گنوا کے حاصل کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کامیابی اسے کسی فیلڈ میں نہیں ملی، ایکٹر، کیمرہ مین، موسیقار، کہانی نویس، وہ کچھ نہ بن سکا۔ وہ شہرت کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر شہرت کے پیچھے دوڑنے والے کی منزل مقصود تو دولت ہی ہوتی ہے، کیا پتا اب اچانک اسے خیال آیا کہ شہرت نہ صحیح دولت ہی مل جائے، اتنی ہی کہ زندگی کی سب حسرتیں پوری ہو جائیں۔ اگر اس نے تریونی سے بات کی ہوگی تو یقیناً تریونی نے یا دلاور نے اسے بہت بڑی آفر دی ہوگی، اتنی بڑی کہ وہ مزاحمت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ غالباً ہم سے مل کر آنے کے بعد واپسی میں اسے یہ خیال آیا، کیا اس نے کچھ بتایا نہیں ہوگا؟ اگر معاملہ سودے بازی کا ہوگا تو یوسف نے کہا ہوگا کہ میں تمہارے دشمنوں کے بارے میں تم کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں، بتاؤ مجھے کیا ملے گا۔ اور جو معلومات اس نے تم سے حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، اس کے بارے میں یوسف کو ہدایات کسی اور نے دی ہوں گی۔ خریداروں نے کہا ہوگا کہ یہ معلوم کرو اور وہ معلوم کرو۔ تمہاری حاضر دماغی نے ہمارے پلان کو ناکام ہونے سے بچا لیا۔ اگر خدا نخواستہ یوسف یہ معلومات آگے پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس سے دشمن صرف گمراہ ہوتے۔ انہیں بعد میں پتہ چلتا کہ یوسف کی اطلاعات غلط تھی اور وہ ان سے لاکھوں ٹھگ کے لے گیا۔ وہ تمہارے ہاتھوں نہ مارا جاتا تو ان کے ہاتھوں مارا جاتا۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے بس گل کے اس کامیابی میں ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا، ناقابل تلافی۔ گل نے پلکیں اٹھا کر کہا، کیسا نقصان؟ میں نے کہا، گل، انہوں نے ماما جی کو مار دیا۔ گل نے منہ سے نکلنے والی چیخ کو منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ماما جی مارے گئے؟ ہاں گل، وہ شاید اس وقت پہنچے جب یوسف سے مفید معلومات خریدنے والے بھی رقم کے تھیلے لے کر پہنچ چکے تھے اور یوسف کی موت سے سخت مشتعل تھے۔ ہم سب کو موجود نہ پا کے وہ سمجھے ہوں گے کہ ہمیں بروقت یوسف کی غداری کا علم ہو گیا، چنانچہ ہم اسے مار کے نکل گئے۔ خود میں یہی سمجھا تھا کہ یوسف اور ماما جی کو مارنے والے ایک ہی تھے، جو در حقیقت ہمیں مارنے آئے تھے۔ اصل بات تو تم نے بتائی جو بالکل مختلف تھی۔ بیچارے ماما جی خواہ مخواہ مارے گئے۔ انہوں نے ماما جی پر بہت تشدد بھی کیا، وہ سب جاننے کے لیے جو انہیں یوسف بتانے والا تھا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے ماما جی کی لاش دیکھی تھی، اس پر تشدد کی بہت بھیانک علامات تھی۔ بعد میں انہوں نے گھر کو آگ لگائی اور چلے گئے۔ اللہ ماما جی کی ساری عمر کے جہاد کو قبول کرے۔ انہوں نے ہمیں بچانے کے لیے خود جان دے دی، مگر منہ سے ایک لفظ تک نہیں کہا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور کیا عزائم رکھتے ہیں، اور اس قربانی کے بدلے ہم صرف مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور کچھ نہیں۔ اندر سے بوڑھے نے چلانا شروع کیا، ارے منورما کہاں چلی گئی؟ پھر اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ آتی ہوں بابا، گل نے کہا۔ بوڑھا بھول گیا ہے کہ میں منورما نہیں، اس کی سہیلی ہوں۔ اب میں جاتا ہوں، تم رات تک یہیں رہنا۔ تم لوگ کب تک آؤ گے؟ وقت تو نہیں بتا سکتا، اگر نازو مل گئی تو 8-9 بجے تک، اس وقت 6 بجے ہیں۔ میرے باہر آتے گل نے دروازہ بند کر لیا۔ میرے سینے پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ گل محفوظ تھی اور اس نے حیرت انگیز طور پر ہم سب کو تحفظ فراہم کرنے کا ایسا زبردست کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ ہم اس پر فخر کر سکتے تھے۔ ماما جی کی شہادت بھی عظیم تھی، ان کی بے لوث زندگی کے عظیم انسانی مقاصد کی طرح یوسف کی موت افسوسناک تھی۔ انسان واقعی بہت کمزور اور شیطان قوی ہے۔ کسی ایک کمزور لمحے میں وہ تمام عمر کی بامقصد جد و جہد کو بے مقصد شکست کی شرمساری میں بدل دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ نہ پانے والا آخرت بھی خار چاہتا ہے۔ ملنگ بابا صاحب بہت دور چند عقیدت مندوں کے حلقے میں گھیرے بیٹھے تھے۔ آج تیری بھی ایسی تیسی نہ کی تو سکندر نام نہیں، میں نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ بے شک یہ ہمارا مشن نہیں تھا، اگر جو برائی ہمارے راستے میں آ جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کو ختم نہ کرنا بھی تو برائی ہی شمار ہوگا۔ برائی کے تناور درخت کو گرانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں اور معاشرے میں اندر تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن برائی کا ایک بیج تو تلف کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایک بیج سے برائی کا ایک درخت اگتا ہے اور وہ بھی اتنا ہی پھیل جاتا ہے کہ پھر اسے گرانا ناممکن سمجھ لیا جاتا ہے۔ محسن میری جستجو میں بھٹک رہا تھا۔ وہ کوارٹر کے آس پاس کئی چکر لگا کے جا چکا تھا، مگر میں دوسرے کوارٹر میں گل سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بہت خفا ہوا۔ یار کبیر خان، میں کسی دن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں 1.25 گھنٹے سے جک مار رہا تھا۔ کس نے کہا تھا آپ سے جک مارنے کو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور شیروانی صاحب
آپ کی تو زندگی ہی جک مارتے گزری ہے، پون گھنٹے کا کیا رونا؟ یہ بتاؤ نازو کا کچھ سراغ ملا؟ میں نہیں بتاتا، باڑ میں جائیں سب۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب ٹھیک ہے، یہ تمہیں غالب بتائے گا، سخت مشتعل ہے وہ، اور اس کا خیال ہے کہ نازو نے اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی جس سے معیوب ہی نہیں قابل شرم کہا جا سکتا ہے۔ ایسا کیا جرم سرزد ہو گیا اس سے؟ نازو نے جیون پرشاد کو گن چکر بنا دیا ہے۔ اس نے اپنے عورت ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے نازو انداز کا بھی۔ سیدھی اس کے گھر جا پہنچی درخواست لے کر کہ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے، ٹائپ اور شارٹ ہینڈ کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتی ہوں۔ جیون پرشاد ریشے ختمی ہو گیا ہے کہ اسے فوراً سیکرٹری رکھ لیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں جا کے پھنس گئی وہ؟ سیکرٹری بن کے رہے گی جیون پرشاد کے ساتھ؟ محسن انصار فی الحال تو نہیں رہے گی۔ اس نے ایک دردناک سٹوری سنائی تھی کہ کس طرح وہ رائے پور سے ممبئی پہنچی تھی، ایک عیار شخص کے جال میں پھنس کر، جس نے اسے فلموں میں چانس دلوانے کا وعدہ کیا تھا، مگر اسے یہاں بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ یہ ممبئی میں سب سے عام اور قابل یقین کہانی ہوتی ہے۔ جیون پرشاد نے سمجھ لیا ہوگا کہ لڑکی شریف نہیں ہے، ورنہ گھر سے ہی کیوں نکلتی فلموں کے چکر میں۔ پھر زخم خوردہ بھی ہے، اس کو ہمدردی کے مرہم کی ضرورت ہے تاکہ ایک اور زخم وہ خود بھی لگائیں۔ نازو نے کہا کہ مجھے تو بس ایک مضبوط سہارا چاہیے تاکہ جو گنڈے میرے پیچھے لگ گئے ہیں وہ میرا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ میں نے سنا تھا بڑے خدا ترس، بندہ پرور اور نیک انسان ہے، اس لیے بغیر اجازت کے چلی آئی۔ ظاہر ہے جیون پرشاد اس خوشامد سے بانس پر چڑھ گیا۔ اس نے کہا سندری چنتا نہ کرو، جس نے تمہارا اپمان کیا ہے ہم اس کا دیانت کر دیں گے۔ یہ گھر تو تمہارا ہے، دل بھی تیرا، خم بھی تیرے، شانتی سے یہاں رہو اور ہماری سیوا کرو، میوہ ضرور ملے گا۔ نازو نے شکریہ ادا کرنے کی جذباتی اداکاری کے بعد عرض کی کہ مجھے ایک بار صرف ایک دن کے لیے رائے پور جانا ہوگا۔ جیون پرشاد نے اپنے شوفر کو حکم دیا تھا کہ وہ ایئر کنڈیشنڈ کار لے کر نکلے، مگر نازو نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپر کلاس ایئر کنڈیشن سے بھیجنے کی پیشکش کی۔ کیا وہاں ہوائی جہاز نہیں جاتا؟ نہیں، نازو کو ضرور یہ سب معلوم ہوگا۔ اس نے ڈر کے کہا کہ وہ اکیلی ٹرین پر نہیں جا سکتی۔ لالا جیون پرشاد تو فدا ہو گئے اس کی ادائے معصومیت پر۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، آج رات ہم تمہیں بھجوا دیں گے۔ اس نے کسی عورت کو بلوایا، وہ بھی بقول نازو بری نہیں تھی، وہ گھوڑوں کے ڈاکٹر اور ٹرینر کے ساتھ جا رہی تھی ان کی خدمت کے لیے۔ گھوڑوں کی خدمت کے لیے؟ امکانات سوالات سے گریز فرمائیے، محسن بولا۔ وہ نازو کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نازو ایک شاندار کار میں وہاں پہنچی جہاں اس کا مجنوع خاک سراپا انتظار بیٹھا ہوا تھا۔ کار میں سے 2 حضرات اور 2 خواتین برآمد ہوئیں۔ ان میں نازو کو شامل دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ گھوڑے برآمد نہیں ہوئے؟ کار میں سے نہیں، وہ پہلے ہی آ چکے تھے 4 ملازمین کے ساتھ، ہر گھوڑے کا ایک نوکر الگ ہے۔ میں نے کہا ان کے تو کتوں کے بھی نوکر ہوتے ہیں۔ اب صورت احوال یہ ہے کہ نازو اس سیلون کے اندر ہے اور غالب باہر۔ کون سا سیلون؟ وہی کنٹینر یار، اس کا ایک حصہ خواب گاہ بھی تو ہے اور وہ سارا ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ محسن بولا، یہ سب تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ خود نازو نے بتایا۔ وہ کہاں مل گئی تجھے؟ میں نے کہا، اس نے وہاں پہنچتے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کا دیوانہ وہیں انتظار کر رہا ہے۔ جب کار چلی گئی تو اس نے کہا کہ میں ابھی 1 گھنٹے میں آتی ہوں، مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے، اور جیون پرشاد جی سے ایک بات بھی کہنی ہے جو میں بھول گئی تھی۔ ٹرینر تو احمق ہے، یہ نازو کی رائے ہے۔ ڈاکٹر کچھ عیاش طبع ہے مگر اس کے ساتھ ہے پاسبان عقل۔ وہ لڑکی آج کل اس کی محبوبہ کے عہدے پر فائز ہے۔ ڈاکٹر کے پاس میں ہوتا تو وہ فوراً اسے برطرف کر کے نازو کی اس عہدے پر تقرری کر دیتا، مگر شیر کے منہ سے نوالا چھیننا بہت مشکل کام ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کانتا یہ نازو کا نام ہے، جیون پرشاد کی سیکرٹری ہے۔ چنانچہ نازو محفوظ ہے، مگر غالب کا غیرت اور غصے سے برا حال ہے۔ ان کی ایک لڑائی تو ہو چکی ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ غالب کچھ دیر بیکی باتیں کرتا رہا، چلتے ہوئے کمر میں درد کی شکایت کرتا ہے اور ایک پاؤں سے لنگڑاتا ہے۔ موسی نے کہا، حیادت کر لوں میں بھی؟ جی نہیں، ہم اب ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں، کولی نمبر 720 کے پاس، ایسا نہ ہو کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ محسن بولا، غالب وہیں آ جائے گا۔ کولی نمبر 720 اسی جگہ کمبل اوڑے اکیلا لیٹا ہوا تھا جہاں دن میں اس کا ساتھی بخار میں مبتلا پڑا ہوا تھا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ جلدی نہ آ جائے۔ اس کی پریشانی میں ذاتی مالی نقصان کی فکر کو زیادہ دخل نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا،
میرا حال خراب ہے، دیکھ لو کتنا تیز بخار ہے۔ میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو واقعی اس کا پنڈا تپ رہا تھا۔ یہ بخار کیسے چڑھا لیا تم نے؟ اس کے بھی گر ہیں جی، وہ بولا۔ میں نے پھر پوچھا، تمہارے دوست کا بخار اترا یا نہیں؟ سرکار، اس نے دردناک شکل بنا کے کہا، اسے میں ہاسپٹل لے گیا تھا، داخلہ نہیں ملا۔ کون سی ہاسپٹل؟ میں نے کہا، سرکاری ہاسپٹل، اور ہم غریب کہاں جا سکتے ہیں؟ غریب کے بچے، تم اسے کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ میں نے تو کہا تھا کہ ڈاکٹر کو یہاں لے آنا، اسے ایسی کون سی بیماری تھی کہ ہاسپٹل میں داخل کرانا ضروری تھا؟ تم ایسپرین بھی دے دیتے تو ٹھیک ہو جاتا۔ کیا تم اسے سرکاری ہاسپٹل کی سیڑھیوں پر ڈال آئے؟ کیا دوا ملے گی اسے وہاں؟ اور کون پوچھے گا اسے؟ مر جائے گا وہ۔ یہی ہے تمہاری دوستی، اسی کا نام ہے یاری۔ تم نے اس کا حصہ مارنے کے لیے۔ موسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ جذباتی نہ ہوں، کام کی بات کریں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اچھا تمہارا کام تم جانو، یہ لو اپنا معاوضہ، ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ مت کرنا ورنہ۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سرکار، وہ شخص ڈرا ہوا تھا، میری کیا مجال۔ میرے ذہن میں یوسف کی بے وفائی کی یاد کا زخم ابھی تازہ تھا۔ کون کس کے چہرے پر اعتبار کرے، کس کے وعدے کو سچ مانے، کس کے خلوص پر شک کرے اور کس کے ایمان میں کھوٹ دیکھے۔ یہ پیسے کی دنیا ہے، غریب آدمی کی قوت مزاحمت بھی کم ہوتی ہے، جو زیادہ قیمت لگا دے اس کے ہاتھ دنیا اور آخرت سب بیچ سکتا ہے۔ میں اور محسن اس کے قریب بیٹھ گئے۔ میں نے اسے طے شدہ معاوضے سے بھی زیادہ ادا کر دیا تھا، اور اس مرتبہ میرے علاوہ محسن نے بھی اسے ریوالور کا دیدار کرا دیا تھا، تاکہ اس کے دماغ سے فطور پیدا کرنے والے خیالات رفع ہو جائیں۔ غالب کچھ دیر بعد آیا تو واقعی بہت خفا تھا۔ میں نے کہا، اس قسم کی صورتی حالات میں روایت یہ ہے کہ عاشقان صادق خودکشی کر لیتے ہیں۔ محسن نے میری تائید کی۔ فرحاد نے سر میں کچھ مار لیا تھا۔ میں نے آ بھر کے کہا، عورت کی ذات بڑی ناقابل اعتبار ہے، آج کا مذاق کل کی حقیقت بن سکتا ہے۔ ہاں یار، جیون پرشاد کے پاس بہت دولت ہے، اور ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر شیریں کو خرید لیا تھا، نور جہاں کا دل جیت لیا تھا، تاج محل بنوا دیا تھا۔ غالب نے مسکرا کر کہا، میں نے مشتعل نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن آپ دونوں کا نام اس فہرست میں لکھ لیا ہے۔ کون سی فہرست میں؟ مقتولین میں آپ کا نمبر دوسرا ہوگا، سکندر اعظم کا تیسرا، پہلا پھر کانتا یعنی سابق نازو کا ہوگا، پہلا جیون پرشاد کا ہے۔ نازو سے تو میرا عقد اسی دن ہوگا جس دن تم دونوں کا سوئم۔ اچانک کلی نمبر 720 نے کہا، وہ آ رہا ہے۔ ہم مسکین اور مظلوم صورتیں بنا کے بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں اس نے کس طرف اشارہ کیا تھا، مگر جب وہ قریب آ کے ہمارے سر پر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ اس وقت میں نے خود کو اس بے وقوف چوہے کی طرح محسوس کیا جو اپنے ساتھ دوستوں کو بھی چوہے دان میں پھنسانے کے لیے لے آیا ہو۔ میرے سامنے جیون پرشاد کا خط لے جانے والا وہی ٹیکسی ڈرائیور موجود تھا جس کو میں ناک آؤٹ کر کے بھاگ آیا تھا۔ اس کے لبوں کی معنی خیز مسکراہٹ کہتی تھی کہ پہلی بار تو بے خبری میں تم نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا تھا، اور آج کیا کرو گے تم؟